السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے. میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور پچھلے ہفتے تک ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینا ہے, اس کے بعد اسمبلی تحلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی. پچھلے 3-4 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا پرویز الہی نے, 186 کا نمبر بھی پورا کر لیا, اسمبلی تحلیل کی اسمبلی بھی موو کر دی. اب ممکن ہے کہ آج آپ گورنر صاحب اس پر دستخط کر دیں, نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے. اگر گورنر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب 2 دن کا ٹائم ہوگا, اس کے بعد جو اسمبلی تحلیل ہے وہ از خود مؤثر ہو جائے گی, از خود وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, جس کے بعد آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت 3 دن کے اندر قائد بند قائد حزب اختلاف کے اتفاق رائے سے نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کیا جائے گا. اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر ایک کمیٹی بنے گی اسپیکر کی جانب سے, جس میں حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کی تعداد برابر ہوگی, اور وہاں پر بھی اکثریت کی رائے سے قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کی طرف سے بھیجے جانے والے ناموں میں سے ایک کا انتخاب کر لیا جائے گا. یہاں پر بھی فیصلہ نہ ہوا تو پھر دونوں طرف سے تجویز کیے گئے ناموں کی لسٹ الیکشن کمیشن کو بھیجی جائے گی, جو 2 دن میں نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا, اور یوں زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ 8 دن میں نگراں حکومت کا فیصلہ ہو جائے گا, اور اس کی روح سے پھر الیکشن 90 دن کے اندر کروانے ہوں گے. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا اسمبلی کا بھی معاملہ آگے بڑھے گا, اور ظاہر ہے جب پنجاب کے معاملے سے آگے صورتحال بڑھے گی تو پھر خیبر پختونخوا بھی ممکن ہو جائے گا. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ ایسی صورتحال پیش آئے گی جب مرکز اور 2 صوبوں کے علاوہ باقی جو 2 صوبے ہیں وہاں پر ہم الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہوں گے, اور ملکی نظام کیا اس منفرد تجربے سے گزرنے کا متحمل ہے, تیار ہے. انتخابات کروانا ایک بڑی ایکسرسائز ہے, ساتھ ہی اس کے سیاسی اثرات بھی ہوتے ہیں. تحریک انصاف اگر 2 صوبوں میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلے مرحلے میں قومی اسمبلی کے الیکشن میں بہتر پوزیشن پر آ جائے گی, اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو بھی پھر مسائل ہیں. الیکشن کمیشن مرکزی حکومت کی غیر جانبداری پر بھی یہاں پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. انتخابی نتائج چیلنج ہو سکتے ہیں. اس لحاظ سے ہم جس جانب بڑھ رہے ہیں صورتحال کتنی واضح ہے, سیاسی فریقین کو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے. اور ایک چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو حکومت اتحاد ہے وہ کسی بھی طریقے سے الیکشن کی طرف جانا نہیں چاہتا ہے. کراچی میں, حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں 15 تاریخ کو, جو کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو موجود حکمراں جماعت ہے صوبہ سندھ میں یا جو MQM ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے, سیکیورٹی کا معاملہ ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے کمٹ کر دیا ہے کہ جناب الیکشن ہوں گے. اب کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہمارے ساتھ پروگرام میں جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. مسرت جمشید چیمہ, ترجمان پنجاب حکومت, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. عاجز حامرہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہیں, اور خواجہ ہزار حسن بھی ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے مسرت چیمہ صاحبہ سے آغاز کرتے ہیں اور ذرا پوچھتے ہیں کہ زمان پارک میں ابھی بھی بڑی میٹنگز اور مشاورتی اجلاس ہو رہے ہیں, تو مسرت صاحبہ ذرا بتائیے گا یہ جو اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں کیا نگراں سیٹ اپ کے لیے کوئی نام ان پہ غور ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ آپ میں اور اتحادی حکومت میں کوئی اتفاق رائے ہو جائے, تو معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ میٹنگز کا سلسلہ تو الحمدللہ جاری و ساری ہے. خان صاحب نے تو ہاسپٹل میں بھی آف نہیں کیا تھا جب وہ سیریسلی انجرڈ تھے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ رقم ہو رہی ہے, اور یہ جو دور ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ جس میں بڑے مشکل اور اہم فیصلے ہم نے لیے. 2 صوبوں سے اپنی حکومتیں قربان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی, اور یہ کرنے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنا, پاکستان کو یہ جو معاشی کرائسس اور ایک دلدل کے اندر دھکیلا گیا اس سے نکالنا. وہ تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. وہ عام انتخابات سے آنی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک صوبے کی حکومت قربان کر دی, دوسری بھی ہم انشاءاللہ ود ان دس ویک, یہ جو کمنگ ویک ہے اس میں کر دیں گے. بالکل مشاورت کا عمل جاری ہے. کل ہماری سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ خان صاحب نے کال کی ہوئی ہے, KPK کے بھی کچھ آج لوگ بھی آئے تھے. کل انشاءاللہ ہماری ہے کہ ہم KP-CM کو بلا رہے, آج چونکہ ویدر کی وجہ سے وہ ٹریول نہیں کر سکے. سو انٹرم سیٹ اپ کے لیے ہم جو اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباز, ان کو ہماری اسپیکر صاحب کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے لیٹر لکھا جائے گا
کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ نام ہماری طرف سے جانے ہیں, کچھ اپوزیشن کی طرف سے آئیں گے, اور پھر جس نام کے اوپر کنسنسس ہوگا جو ایکس گورنمنٹ اور ایکس اپوزیشن کا, اور پھر اس نام کو انٹرم سیٹ اپ کے سی ایم کے لیے, وہ پروسیس تو ظاہر ہے جب ہوگا جب ہم دیکھیں گے کوئی گورنر کی جانب سے نوٹیفیکیشن آتا ہے. آپ کے خیال میں 24 گھنٹے گزر گئے, 2 دن کا ٹائم ہوتا ہے, یہ آج امکان ہے گورنر کی جانب سے نوٹیفیکیشن آ جائے اسمبلی تحریک؟ جی دیکھیں, آئینی اور قانونی طور پر دیکھیں تو آ جانا چاہیے تھا, اور آئی ایم شیور کہ وہ پہلے والی حماقت گورنر صاحب نہیں کریں گے جو انہوں نے پہلے کی, اور پھر ان کو اپنے وہ جو اسٹیپ تھا جو انہوں نے سی ایم صاحب اور ہماری پنجاب کیبنٹ کے اگینسٹ اٹھایا وہ واپس لینا پڑا. سو جو آئین کا تقاضا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خطرہ ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے, کوئی آپشن تو بچا نہیں ہے مسرت صاحبہ. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ تحلیل کے عمل کو روکا جا سکتا ہے اسمبلی موو ہونے کے بعد بھی؟ نہیں, ہرگز نہیں روکا جا سکتا. وہی میں عرض کر رہی ہوں کہ 48 آورز میں تو ویسے خود تحلیل ہو جانی ہے, تو بہتر ہے کہ مزید شرمندہ ہونے سے بچیں اور سائن کریں اور بات ختم کریں. اور اس کو لٹکانے سے حاصل ثواب 0/0 ہے, لیکن پی ڈی ایم اور ان کے نمائندگان سے آپ کوئی بھی غیر آئینی قدم, کوئی بھی شرمندگی والی بات ان کو لگی نہیں. اب بھی انہوں نے عقل سے پاکستان اپنی سیاست کو زیادہ بڑا گڑا ٹھیک ہے, آپ کی آواز تھوڑی ڈسٹورشن ہے اس میں. یہاں پر میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر جو ہمارے ساتھ دیگر گیسٹ ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا, اور کیا خاص طور پہ جو اتحادی حکومت ہے ان کی جانب سے اب کیا جا سکتا ہے, اور کیا ہوا ان کے ساتھ. وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ یہ تو اعتماد کے ووٹ میں نمبر پورے نہیں کر سکیں گے, پھر اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے, تو یہ ہوا کیا, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. پیپلز پارٹی سے عاجز دامرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. صاحب ادھر دیکھو تو الیکشن, ادھر دیکھو تو الیکشن, چاہے وہ کراچی ہو, حیدرآباد ہو, پنجاب اسمبلی کی بات کریں. ابھی کراچی پہ تو بعد میں آؤں گی, ذرا پنجاب کا حوالہ آپ سے جان لیتے ہیں. کل رات آصف علی زرداری, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان ان کے درمیان رابطہ ہوا. ظاہر اب نئی صورتحال پر ہی بات ہو رہی ہوگی, تو کیا ارادے ہیں سر؟ جنرل الیکشن کی طرف بڑھنا ہے یا کوئی صورت نکالنی ہے کہ ان الیکشن کی طرف نہ جایا جائے, اور پنجاب الیکشن پھر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا ارادے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک پارٹی ہے جو مسلسل خواہش مند ہے پاکستان کی اکنامی کو سری لنکا سے تشبیہ دیتے ہوئے ہر اپنے انٹرویو اور جلسے میں اس کی مثالیں دیتے رہے ہیں, اور انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کی معیشت جو وہ سرنگیں بچھا کے گئے تھے, جس صورتحال میں پاکستان کو پہنچا کر گئے تھے, اب انہیں بڑا آسان لگتا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان کی معیشت کو جی 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 آج دامرا صاحب سے دوبارہ ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, یہ ابھی گفتگو ہی ہو رہی ہے, 48 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے تو گزر گئے ہیں, کیا کوئی رابطے ہوئے ہیں کسی طریقے سے؟ کیونکہ اب موڈ تو یہی تھا ان کا کہ نہیں کرانے ہیں, اور اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں, معیشت ایسی ہے, ابھی تھوڑی بہت گفتگو سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوا, تو کسی طرح کی کوئی انگیجمنٹ کی گئی ہے, بات چیت کے لیے کوئی رابطے کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے تو یہ جو ڈیلے کیا تھا, آپ یاد کریں کہ جب ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی اور اس کے بعد پھر ہمارا ایک فیز ہم نے سٹارٹ کیا اور ان کو ہم نے ٹائم دیا اور ڈیڈ لائن دی تب تک, اور وہ ٹائم دینے کا مقصد, اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ ایک تو اپنی پوری پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ مشاورت بھی ہو جائے, ساتھ ان کو ٹائم دینا تھا پی ڈی ایم کو کہ آپ سوچیں اور پاکستان کا سوچیں, اور ہم نے ان کو کافی ٹائم دیا, اور ابھی آئی تھنک کہ یہ تو آٹومیٹیکلی ہو ہی جانا ہے, اور اس میں ان کی مشاورت سے کچھ لینا دینا اب نہیں رہا. باقی بہتر یہ ہے کہ یہ نیشنل الیکشن کی طرف بڑھیں, عام انتخابات کی طرف بڑھیں, اور اسی میں سب کی خیریت ہے, اور ان کی زیادہ. اس کی وجہ یہ کہ 2 صوبوں میں انشاءاللہ جب ہم 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ سیٹیں لے گئے, اور اس کے بعد جب اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے, تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ریزلٹ کیا ہوگا. سو ان کو چاہیے کہ یہ جو بھی یہ تو وہ لوگ ہیں ہارا ہوا ٹولہ, یہ پہلے ہی اپنی شکست کو تسلیم تو کر چکے ہیں, لیکن اس شکست کے ڈر سے یہ الیکشن سے
روگردانی کریں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر جمہوریت ہے تو آپ کو الیکشن سے دیکھیں ابھی بھی جیسے سندھ کے اندر آپ دیکھیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہاں جی 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 آپ کو پوائنٹ آ گیا. ذرا ہم پھر عاجز دھامرا صاحب سے بات کر لیتے ہیں. عاجز صاحب اکثر آپ بات کنٹینیو کیجیے گا اور یہ پھر پرسیپشن بننا کہ آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ شکست کا خوف ہے. اب اس کو مزید تقویت مل گئی ہے کیونکہ جس طریقے سے اعتماد کا ووٹ ملا اور جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے کہ الیکشن نہ ہو، کیوں نہ ہو، یہ ساری توجیحات جو پیش کی جا رہی ہیں. میری پتہ نہیں کہاں تک بات آپ نے سنی تھی، کیونکہ میں یہ ان کی جو پالیسی ہے ان کی تشبیہ دے رہا تھا کہ یہ خواہش مند ہے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ سری لنکا جیسی ہو جائے. اور کیونکہ انہوں نے حکومت سے نکلتے یہ کہا تھا کہ اگر میں حکومت سے نکلتا میرا دل چاہتا ہے کہ پاکستان پر ایٹم بم گر جائے. تو ان کے تو خیالات ماشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت ہی کلیئر ہیں، ان کا اندازہ ان کے بیانات سے آپ لے سکتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ یہ کیا منطق ہے کہ ایک آئینی پروسیس سے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ کی حکومت تبدیل ہوئی، آپ نے جھوٹا بیانیہ دیا، کبھی آپ نے کہا کہ رجیم چینج ہے، پھر آپ ہٹ گئے، آپ نے لابنگ کے لیے کمپنیاں ہائر کی ہوئی ہیں، امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں، ان کے بوٹ پالش کر رہے ہیں. اچھا چلیں جی، آپ نے صوبوں کی بات کی کہ 2/3 میجارٹی سے آ جائے. 2/3 میجارٹی آپ کو کس نے یہ خوش فہمی میں رکھا ہے کہ 2/3 میجارٹی؟ یس، آپ اپنا وقت اسمبلیوں کو پورا کرنے دیں، یہ ایک ڈیموکریٹک ایک سسٹم کے تحت اسمبلیاں چل رہی ہیں اور یہ 3rd ٹائم اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کریں گی. آپ الیکشن میں آ جائیے، 2/3 میجارٹی آپ کو وفاق میں ملے یا چاروں صوبوں میں ملے، ہم آپ کی طرح پاکستان کی معیشت سے کھلواڑ نہیں کریں گے، ہم آپ کی طرح پاکستان کے آئین سے کھلواڑ نہیں کریں گے اور ہم جھوٹا بیانیہ کبھی نہیں دیں گے. اچھا انہوں نے ابھی سندھ کی بات کی نا، انہوں نے ابھی سندھ کی بات کی، میڈم نے سندھ کی بات کی. میں حیدرآباد کے میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک فوٹیج بھیج رہا ہوں کہ حیدرآباد کی لوکل باڈی کی الیکشن میں انہوں نے کیمپیں لگائی ہیں اور لوگوں کو جھانسا دے رہے ہیں کہ ممبرشپ فارم بھرو، 20,000 روپے مہینے آپ کو ہم دیں گے. اتنا تو جھوٹا بیانہ اور محسوم عورتوں کے حیدرآباد کا یہ واقعہ ان سے کھیل رہے ہیں. یہ تو اس طریقے سے آپ کو 2/3 میجارٹی ملے گی. ٹھیک ہے، وقت کا انتظار کریں، ضرور ملے، مگر آپ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو مزید ڈبونے کے لیے. چلیں یہ آپ مجھے فوٹیج بھیج دے گا سر، آپ یہ فوٹیج بھیج دیے گا، میں دیکھ لوں گی، اس پہ بات بھی کر لیں گے. لیکن ابھی تو اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، 186 نمبر بھی دکھا دیا، سمری بھی موو کر دی. اب تو ڈر یہ ہے کہ 186 نمبر کس نے کہا؟ کہتے ہیں اعتماد کے ووٹ. کس نے کہا 186؟ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور انہوں نے آوازیں دے کے کہا ہے کہ ہمارے پاس 200، یہ 200 کر دیں، یہ کر دیں کہ پورے ایوان نے اس میں آواز ملائی. یہ تو ابھی مزید عدالت، یہ مزید کلیئر ہوگی، یہ چیزیں مزید کلیئر ہوں گی کہ رات کو 3 بجے تک، رات کے تاریکی میں انہوں نے کس طرح مینیج کیا ہے اس گنتی کو، وہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور آگے بڑھیے کہ ہوتا ہے کیا. پرویز الہی صاحب اپنے بھائی کے ساتھ سچے نہیں، وہ عمران خان کے ساتھ کیا سچے ہوں گے؟ اور عمران خان عوام کے ساتھ جائے کیا؟ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تبدیلی والی پارٹی تھی نا، یہ تو سچ بولنے والی پارٹی تھی. یہ ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ کون سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو ہمیں مافیا کہتے تھے. تو آج تو جھوٹی مافیا ہے نا. اچھا دھامرا صاحب، اگر صدر کہہ دیں وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ کے لیے، تو آپ لوگوں کے پاس نمبرز ہیں، پورے تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ لوگ اس صورتحال کے لیے تیار ہوں گے؟ صدر تو پی ٹی آئی کا کہہ دینا، صدر تو پی ٹی آئی کا، اب میں کیا کہوں صدر کے عہدے پہ، مجھے تو احترام ہے، سیاسی کارکن ہوں، پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن ہے نا صدر، کہہ دے، وہ آئینی حق ہے. یہاں دھمکی لگا رہی ہے کہ وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم وفاق سے نکل آئیں. یہ اپنا کام کریں، یہ اپنا کام کریں. صدر صاحب اپنا کام کریں، وہ آئینی ہے. اگر گورنر کو یہ اختیار ہے کہ چیف منسٹر، کسی بھی چیف منسٹر کو گورنر یہ کہہ دے کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، تو صدر صاحب بھی کہہ دیں شوق پورا کریں نا. کیوں نہیں کرتے؟ تو ایم کیو ایم پہ کتنا یقین ہے آپ کو؟ اور دوسری بات دیکھیں، میں جب جھوٹے بیانے کی بات کرتا ہوں نا، ان سے پوچھیں کہ آپ کے لوگوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، پھر کون سی پارٹی کے وہ کون سے لوگ تھے جو عدالت میں ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا؟ کیا ایسا نہیں ہوا ہے؟ سر کس کو میرے سوال کا جواب آپ پی ٹی آئی کو ہی دیتے ہیں، میں نے ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ پوچھا تھا. خیر مسرت صاحبہ یہ بتائیے گا. نہیں، میں اس کا بھی جواب دے رہا ہوں کہ ایم کیو ایم اگر ناراض ہے تو اتحادی جماعت ہے نا. اس طرح پرویز الہی نے کیا کہا عمران خان کو، شٹ اپ کال دی کہ آپ باجوہ کے خلاف بیانہ دیں، تو وہ اتحادی ہے، وہ کہہ سکتا ہے. اسی طرح ایم کیو ایم بھی اتحادی ہے، وہ اپنی بات کر سکتی ہے. لیکن بات مان لی نا پھر بھی پرویز الہی نے. یہاں ایم کیو ایم آپ کی بات مان لے گی، اس کا کتنا یقین ہے آپ کو؟ کتنے % یقین ہے؟
دیکھیں ایم کیو ایم ہماری پرانی اتحادی رہی ہے اور ایم کیو ایم جس دن اعلان کر دے گی حکومت سے باہر نکلنے کی پھر آپ یہ تبصرہ کیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے. چیمہ صاحبہ میڈم کیا کہیے گا اعتماد کے ووٹ کا مرحلہ طے کیسے ہوا؟ اس میں بڑے تبصرے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آخری وقت تک رانا ثناء اللہ یا عطا تارڑ وہاں تھے, انہیں یقین تھا. وہ تو عطا تارڑ تو یہ بھی کہہ گئے کہ اگر یہ اتنے نمبر پورے کر لیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. پھر زرداری صاحب پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام بھی لگایا گیا آپ کی جماعت کی جانب سے, اور یہ بھی کہا گیا کہ بغیر نمبر والی جو آئی ڈیز ہیں ان سے فون کالز بھی آ رہی تھیں. ووٹ سے پہلے عمران خان نے کہا کہ اب کسی پہ ریڈ لائن نہیں لگائی جا سکتی اور میں بتاؤں گا, لیکن مطلوبہ نمبر حاصل کر لیے آپ لوگوں نے. یہ سب الزامات کیا ہم یہ سمجھے دباؤ کے لیے تھے؟ کیونکہ آپ کے منحرف جو 2 اراکین کے ان کو اگر ہم نکال دیں تو 3 تو آپ کے جو لوگ تھے وہ غائب تھے, جبکہ ایک آزاد رکن کا اضافہ ہو گیا جو پہلے اپوزیشن میں تھے. اس حوالے سے ظاہر رانا ثناء اللہ عطا تارڑ کیا کہتے ہیں یہ سن لیں, پھر جو اس پہ تبصرہ ہو کہ آپ لوگوں نے پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کیا اس پہ بات کریں گے. جی سنائیے گا. ایسے ہی کو بندے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے تو یہ کہیں گے جی ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے, حالانکہ ان کے پاس 186 کا نمبر نہیں ہے. ان کے تقریباً 6-7 بندے جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کب انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا, کس ایئرپورٹ سے کیا اور کس ٹکٹ نمبر پہ وہ جو ہے وہ گئے ہیں. ہمارے پاس وہ پورا ریکارڈ موجود ہے. میں آپ کو گارنٹی کر کے کہتا ہوں کہ 188 اراکین کی تعداد ان کے پاس نہیں ہے. اگر یہ پوری کر دیں تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا. جی مسرت صاحبہ, میڈم یہ کیا کہیے گا, یہ سب پریشر ٹیکٹکس تھی, کیا تھا یہ سب؟ یہ لوگ بڑے کانفیڈنٹ. جی دیکھیں سب سے پہلے تو دونوں کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 14 ہے جو ہماری پریویسی کو انشور کرتا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کس آئین اور قانون کے تحت یہ آنریبل ممبرز کی جو ٹریول ہسٹری ہے اس کو چیک کرتے رہے ہیں. سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, اور وہ انٹیریئر منسٹر جس کا کام دہشت گردوں کو پکڑنا ہے, اسلام آباد کے اندر دہشت گرد آ کے دھماکہ کر جاتا, اس کی تو اس نے ٹریول ہسٹری پتہ نہیں کی. اس کے اوپر تو اس کو ریزائن کرنا چاہیے. اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کی یہ ٹریول ہسٹری پتہ کرتے رہے ہیں. 2 لوگوں کے اوپر انہوں نے یہ اس طرح کی بے وقوفانہ یہ بات کی. ایک باسمہ چودھری ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب کی بھانجی ہیں, اور وہ تقریباً لاسٹ 3 ویک سے وہ پاکستان میں موجود ہے اور وہ ادھر موجود تھی. اسی لیے انہوں نے پہلے یہ بونگیاں ماری اور پھر اب یہ چپ کر گئے, پی گئے, کیونکہ ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ ایک ووٹر جس نے اٹینڈنس لگائی ہے سب کی تصویر موجود ہے نا, تو اس لیے ایک پورا پراپر اچھے طریقے سے کہ تاکہ اگر کل اس کے اوپر یہ کوئی انگلی اٹھائے تو اس کا ان کے پاس سالڈ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہو. جو اسمبلی سٹاف تھا انہوں نے ہر بندہ جس نے اٹینڈنس لگائی ہے اس کی پکچر لی ہے. ایک ہے ہمارے اختر لون صاحب, ان کے بارے میں بھی یہ کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ شاید وہ باہر تھے, لیکن وہ آ چکے تھے, وہ بھی موجود تھے, ان کی فوٹیج ان کی تصویر موجود ہے اور میڈیا میں بھی کوریج ان کی موجود ہے. دیکھیں یہ انگور کھٹے ہیں اور یہ بے شرم لوگوں کا ٹولہ ہے کہ اپنی شکست اور ہزیمت کو بڑے زبردست طریقے سے یہ سب سے بے شرم پی ٹی آئی ہے بھائی. اب بات تو کر لینا نا. اچھا نہیں یہ قبول کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا آپ کی بات میں بات نہیں کی نا, آرام سے بیٹھے نا. اگر آپ اس طرح کی لوٹ اسٹارٹ کریں گی, اگر آپ اس طرح کی لوٹ اسٹارٹ کریں گی تو سب سے بے شرم پی ٹی آئی ہے, سب سے بے شرم. سر دیکھیں یہ کوئی غیر پارلیمنٹری لفظ نہیں, آپ ایسے پریشان ہو رہے ہیں. مجھے پتا آپ سینسٹیو ہوئے نا, آپ سینسٹیو ہوئے, آپ اپنی باری میں بات کر لینا نا, آپ چپ کریں. تو میں نے بھی کہا شرم آنی چاہیے. آپ اپنی باری پہ بات کر لینا نا. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی چلے عزت ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے الفاظ واپس لیں یا پھر سیاست چھوڑ دیں. میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں اگر تھوڑی سی بھی عزت ہے اپنے کیے ہوئے کی لاج رکھ لیں, یا سیاست چھوڑ دیں یا اپنے نام بدل لیں. دیکھیں بریف کیس پکڑ کے زرداری صاحب لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ, سیلاب زدگان کی امداد کا پیسہ اٹھا کے بھر کے بکسے لا رہے تھے. انہوں نے بالکل لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے. سندھ ہاؤس جیسی منڈی انہوں نے پنجاب میں لگانے کی کوشش کی ہے. پنجاب کے غیور ہمارے پارلیمنٹیرینز نے, ان کے پاس پنجاب کے لوگوں کا جو مینڈیٹ تھا انہوں نے اس کی بے توقیری نہیں کی. انہوں نے ان کو ٹکا سا جواب دیا, اور یہ اپنا سا منہ لے کے کبھی ایک کے گھر میں گھس, کبھی دوسرے کے پاؤں پکڑ, کبھی کسی کے گوڈے پکڑ, اور یہ اپنا سا منہ لے کے یہ سارے ابھی تک شوق میں ہیں. اور اس سے زیادہ سرپرائز اور صدمہ ان کو جس دن الیکشن ہونا ہے نا اس دن میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ کی جب ضمانتیں ہم نے ضبط نہ کرائی, اور میں چیلنج کرتی ہوں
کہ یہ جو سندھ سے منڈیاں لگانے آئے تھے وہ ادھر آئیں اور الیکشن لڑیں. میں بلاول کو کہتی ہوں خان صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑے. زرداری کو کہتی ہوں تم بوریاں تو بھر بھر کے لاتے ہو نا. اگر یہ حاکم زرداری کے حلال کے پیسے ہوتے نا تو اربوں روپے کی آفر نہ کرتے. انہوں نے جو منڈیاں کھولی جس طرح سے ان لوگوں کے پاس ہمارے پاس ایک ایک بندے کا ریکارڈ موجود ہے, لیکن ہم ان کو پاکستانی عوام کے تھرو ایسا ہم جواب دیں گے جیسا ہم نے ابھی ان کو سرپرائز دیا ہے. ان کو سمجھ آ رہی ہے کبھی ادھر ٹکرے مار رہے ہیں کبھی ادھر, لیکن ہم ان کو شکست دیں گے, میدان میں دیں گے. میدان سے بھاگے مت, اب آئیں, لگا ہوا میدان, آؤ الیکشن لڑو. چیلنج دے رہی ہیں, ٹھیک ہے. عاجز حامدہ صاحب بڑا مسکرا رہے ہیں, آپ وہ کہتی ہیں ہمارے پاس سالڈ ایویڈنس ہے, کس کس نے ووٹ دیا, ان کی باقاعدہ پراپر ان کی جو ایبسینٹ پریزنٹ جو بھی سارا معاملات ہے ریکارڈ ہے وہ موجود ہے. دوسرے وہی کہتی ہیں آئیں میدان میں مقابلہ کریں. سر تو کر لیں میدان میں مقابلہ جا کے, اب ویسے بھی الیکشن نام شام نہ بدلیں, بس الیکشن لڑ لیں. دیکھیں پہلی بات تو میں نے آپ کو وہ ویڈیو بھیج دی ہے جو ان کی کیمپس میں, آپ اگر ویڈیو چلائیں گی اور مہربانی کر کے چلائیں, پاکستانی قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جھوٹا الزام لگا رہا ہوں یا ویڈیو ٹھیک بات کر رہی ہے, یہ غلط ہے. پہلی بات میں نے بھیج دی آپ کو. ہم آئیں گے حیدرآباد, کراچی, دوسری بات پنجاب کا معاملہ, نہیں ویڈیو آ گئی ہے نا, آپ نے ویڈیو مانگی میں نے آپ کو دے دی. اچھا دوسری بات یہ جو ووٹ آف گیلانی کے بیٹے کی بھی ویڈیو موجود ہے پیسے بانٹتے ہوئے, یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی تھی, کیا پی ٹی آئی نے, پرویز الہی نے نہیں کہا تھا کہ یہ تو گورنر کا غیر آئینی اقدام ہے, تو غیر آئینی اقدام کو ایکسپٹ کیسے کر لیا آپ نے؟ اس لیے تو کہتا ہوں کہ جھوٹ کی پارٹی, جھوٹ تو کوئی ماشاءاللہ پی ٹی آئی سے سیکھے, اور الزام لگانا میں کوئی پی ٹی آئی سے. ابھی میڈم کہہ رہی تھی کہ وزیر داخلہ کا یہ کام نہیں کہ وہ ٹریس کرے ممبران کو, اور ابھی کہہ رہی ہے کہ زرداری صاحب نے کرپشن کیے, ان کے ایویڈینس ہیں, اگر ان کے پاس ہیں تو وہ آپ کے چینل پہ تو ضرور ہونی چاہیے, باقی کو دے نہ دے. اور ابھی انہوں نے کہا حاکم علی زرداری صاحب کا, یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے تو پیسے بانٹے تھے نا, اس کی ویڈیو موجود ہے. حاکم علی زرداری صاحب 6 سے سینما کے مالک تھے. ایک شخص کو بھٹو صاحب کے دور میں جو افسران نکالے گئے تھے کرپشن میں, ان میں ایک عمران خان ان کا بیٹا ٹکٹیں کیوں بلیک کرتا تھا؟ جس شخص کا فادر کرپشن میں نکلا ہو وہ کرپشن کی بات کرتا ہے. عمران خان کا فادر بیٹا ٹکٹیں کیوں بلیک کرتا تھا؟ وہ نوکری سے نکالا گیا تھا. ان کا بیٹا ٹکٹیں کیوں بلیک کرتا تھا؟ حاکم علی زرداری صاحب کے پاس 2 سینمائیں تھی. حاکم علی زرداری کا بیٹا چھوٹی پھجی گاڑی میں پھرتا تھا اور ٹکٹیں کیوں بلیک کرتا تھا؟ یہ عوام آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے. عمران خان نے کراچی سے ابھی شکست حاصل کی ہے, ملیل سے وہ شکست یافتہ ہوئے ہیں. عمران خان ملیل سے شکست یافتہ ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے ملتان میں جیتا ہے, آپ کے قریشی صاحب سے جیتی ہے, سیٹ جیتی ہے. یہ آپ کی ساری باتیں, آپ کے پوائنٹ آ نہیں تھی, اس لیے یہ تانے پیپلز پارٹی کو نہ دیں. عاجز حامدہ صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ کہاں کی سیاست ہے کہ وزیر داخلہ یاتا تارڑ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا تھا, لوکیشن پتا تھی پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہے, تو یہ کس قانون کے تحت یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا؟ ریاستی اداروں کو آپ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کیا یہ مس یوز نہیں ہے پاور کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مس یوز کی وہ عمران خان کے فوٹیجز چلائیں کہ اپنی بجٹ پاس کرنے کے لیے اداروں سے فون کروا کے کس طرح ایمیننس کو منگواتے تھے. یہ بات کو چھوڑ دیں. اور دوسری بات ابھی میڈم نے کی تھی نا کہ یہ آپ اپنا جواب دے دیں نا, میں ان سے ان کی جو غیر قانونی اپنا جواب. اللہ اکبر, آپ میرا جواب سنیں گی تو میں جواب دوں گا نا, آپ میرا جواب سنیں نا. ابھی جو میڈم نے بات تانا مارا ہے نا کہ یہ سیلاب والے پیسے تھے, او میڈم یہ سیلاب کے پیسے آپ نے جو جمع کیے تھے نا, دوا کی تھا 13 ارب روپے, وہ کہاں گئے؟ وہ آپ کے جلسوں کی نظر ہو گئے, وہ کھائے لیے آپ نے ہڑپ کر دیے. کرپٹ لوگ ہو آپ کو پاکستانی عوام پہچانے گی انشاءاللہ, اس انتخاب میں ضرور پہچانے گے آپ کو. اور عمران خان ملیل سے شکست فاش ہو چکے ہیں بلاول بھٹو کی پارٹی سے. اگلی بات کرو, اس لیے بھونگیاں مت ماریں, اپنے کارکنوں کو بے وقوف کریں, عوام کو نہیں کر سکتے آپ, بالکل نہیں کر سکتے. جتنی بونگیاں آپ مار رہے ہیں لوگ آپ کو نوٹ کر رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہوں گے. بائی دا وے جتنی بونگیاں عمران خان ایک دن 2.5 مہینے ایک چاند پہ پلسٹر. اچھا بلا بالکل لاجیکل بات ان سے طے کر لینا, یہ تو ایسے تو سامنے دینے کی بحث چلائے نا, تم نے یہ کیا تو یہاں سر پہ الیکشن کھڑے جو ایک ہونا ہے کراچی حیدرآباد میں, معاف کرو پاکستانی قوم کو, یہ آپ کے
आपके चंद लोग आपके झूठ के बयाने पे चलेंगे, पाकिस्तानी कौम नहीं चलेगी। ये आपको मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सही और जितनी करप्शन आपने की है, ठीक है, जितनी करप्शन आपने की है, अभी आपने सलाम के नाम पे कहा है कि 13 अरब रुपए, वो जो आपने साकिब निसार के साथ दामरा साहब मेरा सवाल सुन लें। वो कहाँ है? जी दामरा साहब मेरा सवाल सुन रहे हैं। ये कई ध्वनि कहते हैं जनाब कि हल्का बंदियों पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। मैं कराची और हैदराबाद की बात नहीं करा सकते, और हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उन्होंने क्या कहा वो सुन लेते हैं। तो हल्का बंदियों का जो इशू है, अब अगर मजीद किसी को एतराज है उस पर जो एमक्यूएम को है, और अगर वो हमसे कोई ये कहें कि जी आप हल्का बंदी दोबारा कर दें, तो ये हम कर नहीं सकते, हमारा ये इख्तियार ही नहीं है। सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी खुद से ना तो इंतखाबात को आगे करवा सकती है और ना ही हल्का बंदियों के अमल को जो है दोबारा शुरू करवा सकती है। तो हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हम इस इंतजार में नहीं है कि इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, हम समझते हैं कि 15 को इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन शर्जील इनाम मेमन जो कि सिंध के वजीर इत्तलात हैं, वो आज क्या कह रहे थे वो भी सुन लेते हैं। जो हमारे इख्तियारात है आइन में रहते हुए वो डेफिनेटली हमें एक्सरसाइज करने हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं आइन में रहते हुए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमलदार। आईजी सिंध ने 62,000 हमारे जो है वो पुलिस के एहलकार ऑलरेडी इलेक्शन रिक्वायरमेंट है। आईजी साहब ने सवाल पूछा कि क्या 62,000 आपके पास हैं? तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम 62,000 को काउंट करने के लिए उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो हमें तमाम थानों से भी पुलिस मंगवानी पड़ जाएगी। अगर हम सारी पुलिस को सिर्फ इलेक्शन के लिए खड़ा कर दें और खुदा ना खासा पीछे कोई वाकया हो जाए, जो थ्रेट अलर्ट मौजूद है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, तो ये जनाब सूरत हाल है। मुख्तसर मेरे पास वक्त है, आप दोनों से कमेंट लेना चाहूंगी। धामरा साहब पहले आप बता दें सर, क्या पीपल्स पार्टी इलेक्शन से खौफजदा है, भाग रही, कोई खतरा है, या एमक्यूएम की वजह से सारी सूरत हाल क्या किस तरफ जा रहे हैं? हो रहे हैं इलेक्शन के नहीं हो रहे हैं? अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो रहा। देखें, आपके पास टाइम कम है और मैंने दोनों दोस्तों का जिनका आपने वीडियो क्लिप यहाँ दिखाई है, मैं उनसे एग्री करता हूं कि ये काम अब इलेक्शन कमीशन का था। जहां तक सिंध गवर्नमेंट ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने, रेंजर्स ने, आपने देखा कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम ये ड्यूटी नहीं कर सकते पोलिंग स्टेशन पे। बाकी आपके पास एक सिविल फोर्स है, पुलिस, वो बचती है, और पुलिस के आईजी की स्टेटमेंट सामने है। तो हम पूरी कोशिश करें इंतखाब। और मैं अभी भी आपको मैंने फोन पे बताया कि मैं इंतखाबी जलसे से आ रहा हूं, पक्का किला से आ रहा हूं, इसलिए पीपल्स पार्टी अभी भी ग्राउंड पे मौजूद है। मेरे बहुत सारे अभी प्रोग्राम है जो रात 2 बजे तक चलेंगे, तो हम तैयार हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं भाग रही। अगर किसी को एतराज है तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से रुजू करे या अदलिया से रुजू करे। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर पार्टी को फैसिलिटेट करें, कल किसी इंतखाब पे कोई इल्जाम न लगा दे। जी मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, आप क्या कहिएगा कि कराची में और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन देख रही हैं आप, या यहाँ भी आप लोगों को लगता है कि ये मामला इसी तरीके से लटका रहेगा? देखो, काफी दफा 5-6 दफा तो ये ऑलरेडी राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। आज तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम तो इलेक्शन कराएंगे। देखें, अगर और इलेक्शन से भागने की वजह भी आपको पता है कि देखें, इनको पता है कि इनकी जमानतें जब्त होनी है, अवाम इनका कच्चा छठा सब खुल चुका हुआ है। आपको याद होगा कि नन्ही मुन्नी मार्च आई थी जिससे कांपे टांग गई थी सारे जमाने की, उसमें महंगाई के ऊपर ये बातें करते थे। और इस वक्त इस पीडीएम की नाकाम नकारा ना अहल हुकूमत की वजह से, देखें, ना अहल लोगों की वजह से इन लोगों का जो हाल हुआ है, जिसकी वजह से ये आज बातें कर रहे हैं, इलेक्शन से घबरा रहे हैं और ये इलेक्शन से डर रहे हैं, ये इलेक्शन से डर रहे हैं। लेकिन अवाम इनको दबोचेगी, अवाम इनका मुहासबा करेगी। आजिज धामरा साहब, मुझे आपकी परेशानी समझ आ रही है, लेकिन आप रिलैक्स करें, आराम करें। इंशाल्लाह शिकस्त का सामना जो बहादुर लोग होते हैं ना अच्छे से करते हैं, लेकिन आप लोग बुज़दिल हैं, आप लोग बिगौड़े हैं, आप लोग भाग रहे हैं। लेकिन जितना भी आप भागेंगे, इलेक्शन तो होना है मेरे भाई, इलेक्शन तो होना है। और ये माहौल है, ठीक है, ये माहौल है जनाब। और ये सियासी हमारे जो जमातें हैं उनकी जाने से आपने देखी, एक तरफ देख रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है जैसे हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब अभी तक जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी सोच इस हवाले से कोई क्लियर नहीं है कि उन्होंने आगे किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे दोनों गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। आजिज धामरा, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ थी। ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एमक्यूएम से ख्वाजा अजहरुल हसन हमारे
वेलकम बैक वंस अगेन। और कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक कह दिया है और एमक्यूएम के 3 धड़ों का इंतजाम हमने देखा गुज़िश्ता दिन। इसकी बाकायदा प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनाउंसमेंट हुई। अब ये बड़ा बल्दियाती इलेक्शन जो है एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है। एमक्यूएम हल्का बंदियों को बुनियाद बनाकर ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहती फिलहाल, और इस पर वो सिंध हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पहले ही इंतखाबात के अल्तवा की दरखास्तें मुस्तरद कर चुके हैं। अब आज लेटेस्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जनाब इलेक्शन होंगे, मगर हम ये देख रहे हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से पहले ही कह चुके हैं कि 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं होने देंगे, और अगर मुत्तहदा ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कोई भी ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अब लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने हमें ज्वाइन किया है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ गया है, तो क्या डिसाइड किया है, क्या ऑप्शन है? इलेक्शन लड़ रहे हैं या बायकॉट कर रहे हैं? देखें, इस वक्त मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ जल्दबाजी में ये फैसला कर लिया है, क्योंकि ये कानूनन सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 2 तहफ़्फ़ुज़ात दिए। एक तो डिलिमिटेशन गलत हुई है और दूसरा उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स को शो किया है। अब इसमें सूरत हाल ये कि जब जो सेक्शन 10(1) के तहत ये सिंध 1 का प्रोरोगेटिव है कि वो डिलिमिटेशन को ठीक करें, और अगर सिंध गवर्नमेंट ये डिलिमिटेशन ठीक करने पे आ जाती है, जिसका पस मंजर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है जिसने उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सिंध गवर्नमेंट को हमें अप्रोच करने के लिए कहा था, लेकिन ज़ाहिर बिल तरतीब सिंध गवर्नमेंट को हमने पहले अप्रोच किया। अब सिंध गवर्नमेंट ने जब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के तहत हमारी इस तजवीज़ को मानकर इलेक्शन कमीशन को लिखा है, तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को उस फैसले को भी देखना चाहिए जिसकी पासदारी करते हुए हमने डिलिमिटेशन का दबाव बढ़ाया। सर, आप तो कह दिया ना, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हमने क्या करना है? अब ये सिंध गवर्नमेंट उसको कैसे डिफेंड करती है और इलेक्शन कमीशन उसको कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे रिजॉल्व करता है, ये तो अब 2 इदारों के एमक्यूएम का इलेक्शन सिंध गवर्नमेंट ने तो नहीं लड़ना, वो तो आपने लड़ना है। तो 15 को आप लोग इस इलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन हो पाएगा, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, ये इलेक्शन नहीं हो पाएगा। अभी भी आप ये कह रहे हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब? जी, मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, जिसके लिए अदालतों से रिव्यू करना पड़ेगा। वजह क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंसेस दिए हैं वो रेफरेंसेस प्रिवेल नहीं करते जो सिंध गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट की पावर और डिलिमिटेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई बॉडी नहीं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने तय करना है ना कि इलेक्शन कब होने, कब नहीं होने, क्यों नहीं होने। सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले जा चुका है और उसी के हवाले से ये सारा काम हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को, उस ऑब्जर्वेशन को अगर डिफेंड कर सकता है तो यकीनन वो करे, लेकिन क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन सुप्रीम ये भी कोई करवाएगा ना, उस सारे तमाम जो पुरानी बातें आप जो बता रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल में इसका इनिशिएट कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला दे दिया है। यकीनन इसका इनिशिएट सिंध गवर्नमेंट करेगी और यकीनन वो सोच भी रहे हैं इस पर, और अगर कहीं मामला अदालत में जाएगा तो हम भी यकीनन उसमें जाएंगे। अच्छा, आप भी उसमें जाएंगे, यानी कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि एक तासुर जो ये बन रहा है, हम इतनी बड़ी नाइंसाफी हो देख नहीं सकते कि जनाब जो इतनी बड़ी धांधली इलेक्शन से पहले हो रही हो और उस पर इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा हो और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की भी ऑब्जर्वेशन हो, और उसके बावजूद भी जो है ना बस जिद है कि इलेक्शन होने हैं, शफाफ होने नहीं होने ये आइन में लिखा है, तो शफाफ हो या ना हो इलेक्शन होने हैं बस। तो ये मैं समझता हूँ। सर ये बताएं, ये हल्का बंदियों का मामला काफी पुराना है और अप्रैल में आप अभी भी खैर तो हैं, लेकिन अप्रैल की बात हम करें 2022 तो आप उस हुकूमत का हिस्सा थे, इत्तेहादी हुकूमत ज्वाइन की हुई थी, तब ये मामला क्यों हल नहीं करवाया? क्योंकि जितना इलेक्शन डिले होता है, खासतौर पर मौजूदा सूरत हाल में तासुर ये बन रहा है कि जितनी इत्तेहादी जमातें हैं वो इलेक्शन से फरार जाती हैं क्योंकि उनकी वो मकबूलियत नहीं रही, उनके पास वो वोट बैंक नहीं है।
تو یہ تاثر کیسے ظاہر کیا جائے گا؟ دیکھیں اصل میں ہم لوگوں کو جو نا ماضی ضرور کھنالنا چاہیے کہ 2010 سے 2015 تک 5 سال الیکشن نہیں ہوا اس شہر میں بلکہ صوبے میں. تو اس وقت کیا الیکشن کمیشن سو رہا تھا؟ اس وقت یہ تمام مقبول جماعتیں کیا چین کی بنسری بجا کے بیٹھی ہوئی تھی؟ اسی طرح 2020 میں وسیم اختر صاحب کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا اگست میں. تو 2021 میں 18 ماہ بعد الیکشن کمیشن نے اس کا شیڈیول دیا ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ سیلاب تو بعد میں آیا ہے, فلڈ تو بعد میں آیا ہے. تو یہ جو 7 سال الیکشن نہیں ہوئے اس شہر کے اندر اور اس سے پہلے بھی الیکشن نہیں ہوئے, تو یقیناً یہ کوئی مقبولیت کی بات نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کل الیکشن کرا لیں ہم کل, لیکن اگر حلقہ بندیاں ٹھیک ہوتی ہیں ہم کل الیکشن میں جانے تیار ہیں. کل کرا لیں الیکشن کمیشن, کل حلقہ بندیاں ٹھیک کر لے, پرسوں میں حصہ لیں گے. خبریں یہ ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے ایم این اے سے استعفے لے لیے ہیں, تو ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں بہرحال میں نے ایم پی ایس کی نشستیں پارٹی کی امانت ہوتی ہیں اور یہ استعفے تو ہم پہلے دن ہی دے دیا کرتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ استعفے تیار ہی رکھتے ہیں. اس کی شرط یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو رہا ہے اسکیڈول کے مطابق 15 جنوری کو, تو پھر آپ وفاق سے نکل آئیں گے. کیا کچھ ایسی بھی سوچ ہے آپ لوگوں میں جس کا اظہار کر بھی چکے ہیں فاروق ستار؟ ظاہر مختلف رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں کی مختلف رائے ہے, اس میں ایک رائے یہ بھی ہے, لیکن ظاہر حتمی فیصلہ کل ہمارا ایک پالیسی جناب کا اجلاس ہے, اس کے اندر تمام ہماری لیڈرشپ بیٹھ کے اس کو طے کرے. جماعت اسلامی از ویری ایکٹیو. ان کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کراچی حیدرآباد پر شب خون مارنے کی کوشش کر رہی ہے ایم کیو ایم, اور گٹھ جوڑ کا معاملہ ہے. تو یہ کوئی حلقہ بندیوں کا معاملہ نہیں ہے, اس پہ کیا تبصرہ کیجیے گا؟ لیکن جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا قتل عام ہو تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ہماری ووٹروں میں گنتی کم ہو تو بھی ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے, مردم شماری میں نہ گنے جائیں تو بھی انہیں عدالت جانے کی زحمت نہیں ہے. اور اسی طرح حلقہ بندیاں خود حافظ نعیم صاحب کا 80,000 کا حلقہ ہو اور منیر کا 30,000 کا حلقہ ہو تو بھی اس کے اوپر وہ ستو پی کے سو رہے ہوتے ہیں. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے شہر میں کبھی الیکشن نہیں جیتا ان کے مقابلے میں. وہ جب بھی آئی ایک ہی دفعہ بائیکاٹ کے مرہون منت 400-600 ووٹ لے کر ان کے نمائندے آئے. ان کی ہم جب الیکشن میں رہی جماعت اسلامی کا تو پٹا کھول رہا. دوسری بات کے پی کے میں تو گورنمنٹ رہی ہے نا, وہاں کیوں نہیں جماعت اسلامی جیتی؟ پنجاب میں کیوں نہیں جیتی؟ بلوچستان میں کیوں نہیں جیتی؟ تو پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے. ٹھیک ہے خواجہ ظاہر حسین صاحب, بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور انہوں نے پتے کی بات کی, کہنے لگے جناب الیکشن نہیں ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں ساتھ ہوں گے ان سے بات کریں گے بلدیاتی الیکشن کے حوالے.